سر میرا نام غلام یاسین ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو اپنا پہلا جانشین مقرر کیا، کیا یہ سرکار نے خود آپ کو پہلا خلیفہ بنایا تھا؟ بڑا اہم سوال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، صدیق اکبر ثانی ہیں، زندگی اس کی گواہ ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا، غار سے لے کر مزار تک ساتھ ساتھ۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارکہ ناساز ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا جاتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے تو وہ آ کر کہتی ہے کہ حضور اگر میں آپ کو نہ پاؤں، اگلی دفعہ آؤں تو میں کس سے ملوں؟ تو آپ نے فرمایا ابوبکر سے ملوں۔ اور قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہر حوالے سے یہ وضاحت موجود ہے کہ صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ نہایت بلند ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خلافت کا منصب ان کو سونپا ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ اور دلچسپ بات ایک اور آپ کو بتائیں کہ خلفائے راشدین، یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے نا، خلیفہ کی جمع کیا ہے؟ خلفاء۔ راشدین کا مطلب ہے ہدایت یافتہ خلفاء، جو ہدایت پر قائم ہے۔ اب اگر ایک دلچسپ بات میں عرض کرنے لگا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2.5 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان کے 10 سے زیادہ سال ہیں، اور کچھ 4 سال حضرت 4 سال کے لگ بھگ حضرت علی کی ہے، اور 6 ماہ حضرت امام حسن کے، یہ سارے ملائیں تو 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ اب اگر خلیفہ ایک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کہتے، خلفاء نہ فرماتے۔ تو خلفاء تو تبھی ہو سکتے ہیں کہ جس ترتیب سے یہ خلفاء موجود ہیں۔ اب دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوتا ہے، حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر کا وصال ہوتا ہے، حضرت عثمان خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عثمان کا وصال ہوتا ہے، حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے، حضرت امام حسن خلیفہ بنتے ہیں۔ پوری ترتیب ہے۔ اگر کوئی کسی اور صحابی کو خلیفہ بنا دیا جاتا تو پھر خلافت راشدہ والی حدیث کا مصداق پورا نہ ہوتا، پھر تو ایک خلیفہ رہتے۔ تو اس لیے یہ بڑی کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ آپ اپنے نقطہ نظر کو ہمیشہ قرآن و سنت پر پیش کریں، آپ کو کوئی فرقہ نظر نہیں آئے گا۔ جب ان چیزوں کو تاریخ پر پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کو فرقے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کو فضیلت دوں باقی صحابہ کے اوپر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے حکم فرمایا، شاہ ولی اللہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی اسی میں ہے، اور اسی ترتیب کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اور ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، ہر محبت کرنے والا، ہر اہل بیت کا فرد اتنا اونچا مقام رکھتا ہے، کم از کم ہمیں کمپیریزن کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ جو صحابہ اور اہل بیت کو سامنے لے آتے اور موازنہ کرتے ہیں، یہ رویہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے اقبال بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، سبحان اللہ، کہ ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ جہاں حضرت صدیق کا ذکر کرتے ہیں وہاں حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں کہ عشق نبی کا ایک ذرا مانگ لے تیری بگڑی سنور جائے گی، اور صدیق اور علی کے سوز کو حرز جاں بنا لے تیری بگڑی بن جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضی سوز صدیق دے۔ تو یہ جو توازن ہے اسلام کا، اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، یہی اسلام کا حسن ہے۔ اور جب ہم افراط تفریط کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے صحابہ اور اہل بیت کا کمپیریزن کرتے ہیں تو اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے۔ ہر صحابی کی، ہر اہل بیت کے عظیم فرد کی کوئی نہ کوئی خصوصی شان ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔
یہ اوصاف ہے، تو اس شان کو لے کر باقی کو آپ جو ہے وہ ڈاؤن نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اس چیز کی اجازت ہے۔ جو جس کی رسپیکٹ ہے وہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے اور ہمارا فرض ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، ہم تو صوفیاء کے نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تو خاک مدینہ کو بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ وہاں کی خاک ہمارے لیے قابل احترام ہے، یہ تو صحابہ اور اہل بیت ہیں جناب۔ اس لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ موازنہ کرنا، کمپیریزن کرنا، شان کسی کی بڑھا دینا، کسی کی گھٹا دینا، یہ ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے، یہ ایک صاحب ایمان کا رویہ نہیں ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔